بات یہ ہے کہ دونوں قاضی اسلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ایک وہ قاضی ہے جسے سرکار اعلی حضرت نے منصب قضا پر متعین کیا، سبحان اللہ، اور ایک وہ قاضی القضات ہیں جسے علماء ہند نے مقرر کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی حضور سیدنا صدر الشریعہ اور حضور سیدنا تاج الشریعہ علیہم الرحمت و رضوان کے نام سے یہ محفل منسوب ہے۔ ہم لوگوں کے القابات اور ان کے نام کے وزن سے ان کی اہمیت سمجھتے ہیں، لیکن صدر الشریعہ کون ہے، تاج الشریعہ کون ہے، کما حق کہوں یہ نہ علماء سمجھ پائے اور نہ عوام سمجھ پائے۔ سرکار صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین پیلی بھیٹی علیہ رحمت و رضوان نے ایک خط لکھا۔ اس خط میں آپ لکھتے ہیں کہ حضور ایک مسئلے میں بہت پریشان ہو گیا، اس مسئلے کے لیے مجھے کوئی جزیہ نہیں ملا، تھک ہار کر میں نے پورے ہندوستان میں نظر دوڑائی کہ کس عالم کی طرف رجوع کروں، تو آپ کے سوا میری نگاہوں میں کوئی نہیں آیا کہ میں جس سے رجوع کر سکوں۔ اللہ نے آپ کو وہ علم عطا کیا ہے کہ آپ اپنے علم سے کوئی نہ کوئی جزیہ اس سے منطبق کر دیں گے۔ اگر جزیہ آپ کو نہ مل سکا تو آپ کا علم اتنا ہے کہ کلیہ ہی سے اسے درست کر دیں گے۔ واہ واہ، ذرا سوچئے کہ سرکار صدر الشریعہ کو علماء کے بارگاہ میں کتنی مقبولیت حاصل تھی، مرجع علماء تھے، مرجع فقہا تھے، لیکن آپ کو یہ مقام و مرتبہ کہاں سے ملا؟ یہ سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں خوشہ چین کرنے کا یہ نتیجہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت نے آپ کو اس مقام پر فائز کر دیا کہ آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء آپ کے قدموں میں بیٹھنے میں اپنے لیے ناز سمجھا کرتے تھے۔ وہ صدر الشریعہ سرکار اعلی حضرت نے سیدنا صدر الشریعہ اور سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو پورے عالم اسلام کا قاضی اسلام بنایا۔ واہ واہ، لیکن تاریخ پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ جب تک صدر الشریعہ باحیات تھے اس وقت تک کسی عالم نے اعلی حضرت کے کسی موقف سے اختلاف نہیں کیا۔ واہ واہ، جب تک اعلی حضرت کے بنائے ہوئے مقرر کیے ہوئے قاضی القضات حضور مفتی اعظم باحیات تھے اس وقت تک کوئی بھی اعلی حضرت کے تحقیق سے اختلاف کرنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ لیکن جیسے ہی سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اس کے بعد ہر ایک محقق بننے لگا، ہر ایک اپنے تحقیق سے اعلی حضرت کی تحقیق کے خلاف تحقیقات پیش کرنے لگا اور یہ کہنے لگا وہ اعلی حضرت کے زمانے کی بات تھی، یہ آج کی بات ہے، وہ اعلی حضرت کے دور کی بات تھی، یہ ہمارے دور کی بات ہے۔ لیکن اعلی حضرت کے شہزادوں میں ایک وہ شہزادہ بھی موجود تھا جس نے سارے نئے محققین کی تحقیق کو بالکل پانی کی طرح ایسے بہا دیا اور رسی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور یہ بتا دیا کہ زمانہ کتنا ہی ترقی کر جائے شریعت کا مسئلہ بدلا نہیں کرتا ہے، تحقیق وہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے پیش کرتی ہے۔ حق ہے بہت۔ ذرا سوچئے
سیدنا صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ایک شاگرد حضرت علامہ شکلا میوٹی علیہ رحمہ ہے. انہوں نے ایک بار صدر الشریعہ سے یہ پوچھا، حضور اعلیٰ حضرت کا کچھ تذکرہ فرما دیں آپ. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، آپ کا زمانہ کیسا تھا؟ صدر الشریعہ نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، آہ تیرا زمانہ. اعلیٰ حضرت نے جن مسائل کی تحقیق کر دی وہ مسئلہ تحقیق شدہ ہو گیا، اور جس کی آپ نے تحقیق نہیں کی آج تک لا ینام رہا. ذرا سوچیے، وہ صدر الشریعہ جن کے علم کا لوہا آج تک اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں. دنیا کا کوئی مفتی ایسا نہیں ہوگا جو صدر الشریعہ کی کتاب بہار شریعت کے بغیر جو ایک فتویٰ دے دے. واہ واہ بہت عمدہ. یہ سنیوں کے مدرسے کی بات نہیں ہے. دیوبندی بھی اپنے مدرسوں میں بہار شریعت کو رکھتے ہیں، اور وہ تو برملا کہتے ہیں کہ ہم صدر الشریعہ کو تو کی کتاب کو تو اپنی کہہ دیتے. اگر صدر الشریعہ اس کا پہلا حصہ نہیں لکھتے تو کتنی اچھی کتاب یہ تھی. یہ ذرا سوچئے، پہلا حصہ میں کیا ہے، کیوں آگ لگ رہی ہے؟ واہ واہ. مگر یہ جان لو، پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے تو پہلی اینٹ پر کھڑی ہوتی ہے. حق ہے. واہ واہ بہت خوب. آگے طہارت کا مسائل ہو یا نماز کے مسائل ہو یا روزے کے مسائل ہو یا تہجد یا زکات کے مسائل ہو، حج کے مسائل ہو، بیع و شرع کے مسائل ہو، وقف کے مسائل ہو، اجارہ کے مسائل ہو، درگرد کی فکر کے جتنے بھی مسائل ہو، ان سب کی بنیاد عقائد پر ہے. اگر آپ کے عقیدہ ہی نہیں صحیح ہے، آپ کا عقیدہ ہی خراب ہے، تو ان سارے مسئلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. چاہے لاکھ نماز پڑھتے رہیں، لاکھ زکات دیتے رہیں، لاکھ روزے رکھتے رہیں، لاکھ حج کرتے رہیں، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف آپ کے لیے ایک مشقت ہی مشقت ہے. اسی لیے صدر الشریعہ نے سب سے پہلے اصلاح عقائد کیا ہے. عقیدے کے بارے میں پہلا حصہ لکھا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ مسلمانوں اپنے عقیدوں کو درست رکھو. جب تک درست نہیں ہوگا کسی بھی عبادت کا تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا. بہت عمدہ. واہ واہ بہت. یہ حضور صدر الشریعہ نے اس طریقے سے بہار شریعت کو لکھا ہے. اور ایک وجہ بتا دوں بہار شریعت کو کیوں لکھا. غیر مقلدین ایک باطل فرقہ ہے جس کو ہم اپنی زبان میں وہابی اور سلفی بھی کہتے ہیں. ان لوگوں نے فقہ حنفی پر ایک اعتراض کیا کہ فقہ حنفی کو امام اعظم نے اپنے عقل سے گڑھ لیا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ربط ضبط نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو سرکار صدر الشریعہ نے اس طریقے سے بہار شریعت کو لکھا ہے کہ ہر باب کے شروع میں اس کے متعلق جتنی بھی آیتیں قرآن میں مذکور ہیں ان سب آیتوں کو لکھ کر کے پھر اس کے بعد جتنی بھی حدیثیں اس باب میں پائی جاتی ہیں ان ساری حدیثوں کو لکھا ہے، پھر مسائل کا استنباط فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بتا دیا ہے واہ واہ واہ. جو لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم نے فقہ حنفی کو اپنی عقل سے گڑھا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، در حقیقت ایسے لوگوں کا قرآن اور حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے. واہ واہ بہت عمدہ. واہ 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 واہ. یہ سرکار صدر الشریعہ کا کمال ہے. اور آ جائیں، اگر آپ کے علم کو دیکھیں تو علم کو تو علماء ہی سمجھیں گے، عوام اس کو وہ نہ سمجھ پائے گی. لیکن آپ نباز کتنے تھے، لوگوں کے مزاج کو کیسے پڑھتے تھے،
کس طرح سے لوگوں کی اسکرین کر لیا کرتے تھے. ایک بار آپ کے شاگردوں نے آپ سے یہ عرض کیا، دادو یہ علی گڑھ میں ایک جگہ ہے جہاں حضور صدر الشریعہ پڑھاتے تھے، وہاں ایک جلسہ تھا، اس میں تقریر کرنے کے لیے صدر الشریعہ سے عرض کیا، حضور اس سال جو ان سے اعلیٰ حضرت میں آپ نے تقریر کی تھی، انما انا بشر مثلکم، اس پر خطاب فرما دیں. وہاں پہ بہت واہ واہی ہوئی، بہت داد و تحسین ہوئی، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ یہاں بھی وہی تقریر فرما دیں. سبحان اللہ سبحان. لیکن صدر الشریعہ کہتے ہیں نہیں، یہاں وہ ماحول نہیں ہے، وہ بریلی ہے، بریلی کا بچہ مسئلے نزاع کو جانتا ہے، لیکن یہاں کوئی باطل فرقوں کے بارے میں نہیں جانتا ہے. اس لیے اگر میں یہاں پر وہ مسئلہ چھیڑوں گا تو ان لوگوں کا نام بھی لوں گا، ان کی کتابوں کا نام بھی لوں گا اور ان کی عبادتوں کو پیش کروں گا. تو بہت ایسے ناخواندہ لوگ ہیں، بہت ایسے غیر تجربہ کار لوگ ہیں جو اب ان کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھنا شروع کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں ان کی باتیں اتر جائیں اور وہ بتا کے ان کی کچکار ہو جائے. اس لیے یہاں پر حب رسول کی بات ہوگی، حب اولیاء کی بات ہوگی، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہوگی. اگر عقیدہ درست ہو گیا، یہ عشق رسالت دل میں بیٹھ گیا، تو اب کہیں بھی کسی جگہ کوئی بھی کبھی بھی اس کے خلاف بات کرے گا تو یہ تنے تنہا اس کا جواب دینے کے لیے کافی ہوگا. ذرا سوچیے کس طریقے سے آپ مجمع کا اور لوگوں کا دل پڑھ لیا کرتے تھے اور ان کے مزاج کو سمجھا کرتے تھے. آج تو بہت ایسے لوگ ہیں کہ بہت تقریر، آج کے مقررین کے لیے خاص طور سے یہ ایک پیغام ہے کہ کہاں پہ کیسی تقریر کرنی چاہیے. اب تو ہر جگہ ایک ہی چیز بھاگتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو ماحول دیکھ کے کلام کیا جاتا ہے. لوگوں کا مزاج کیا ہے اس کے مطابق بات کی جاتی ہے. لیکن ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے مزاج میں ایسے بدلے کہ اب شریعت ہی کو بدل دیں. شریعت کے مسئلے کو رکھیں گے، اگر لوگوں کا مزاج غلط ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کریں گے، لیکن خود کو ان کے مزاج میں نہیں بدلیں گے. یہ اس زمانے میں اگر ضرورت ہے سب سے زیادہ تو وہ صلح کلیت سے بچنا. صلح کلیت کے چہرے سے نقاب کو اٹھایا ہے تو وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے صلح کلیت کے چہرے سے نقاب کو اتار کر کے چاک چاک کر دیا ہے. اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ بتا دیا ہے، ہم مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ان لوگوں سے تم لوگ بچ کے رہنا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ایمان کو جھپٹ لیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. آج دیکھو کتنی آبادیاں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے لیے سب سے اہم ہمارا ایمان ہے. ہماری رشتہ داریاں اہم نہیں ہے، ہمارا ایمان اہم ہے. ہمیں اگر کسی چیز کی حفاظت کرنی ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. اگر یہ صحیح سلامت لے کر گئے ہیں تو رشتہ داریاں بھی کام آئیں گی، شرف تلمس بھی کام آئے گا، شرف بیعت بھی کام آئے گا، شرف خلافت بھی کام آئے گا، ورنہ کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی. اس لیے ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دامن سے جڑا جائے. بے شک کیونکہ اعلیٰ حضرت ہی کی ذات ہے وہ جو ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو معلوم نہیں آج ہندوستان کا نقشہ کیا ہوتا. یہ ان کا احسان عظیم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو جب دیکھو تو اعلیٰ حضرت ہی کا ذکر کہتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم ہے کہ آدمی اپنے محسن ہی کی بات کرتا ہے.
جس کا احسان ہوتا ہے واہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور وہ شخص جو ہے کہ بے وفا کہلاتا ہے کہ اپنے محسنوں کو بھول جائے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے جوڑیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت سے جوڑیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کو صحیح سلامت لے کر اس دنیا سے جائیں۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب